الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا احمد المجتبی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معہم ولہم وفیہم الی یوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج ہم اور آپ ذکر مولائے کائنات کرنے کی غرض سے جمع ہوئے ہیں۔ بلا شبہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مقام اور آپ کا رتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، آپ کی شان بڑی نرالی ہے، بلکہ روایت میں آیا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ کی فضائل کے حوالے سے آیتوں کا نزول بھی ہوا ہے، اور اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاں بجا مقامات پر آپ کی تعریف فرمائی، جاں بجا مقامات پر آپ کے حوالے سے ارشادات بیان فرمائے ہیں۔ بلکہ ایک مقام پر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ آپ سوچیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا، اور پھر اس کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف بیان کیا جا رہا ہے، تو مولا علی کے علم کا عالم بھی کیا ہوگا۔ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا ہو اور آپ نے اس کا جواب نہ دیا ہو، ایسا ہوا ہی نہیں، بلکہ جتنا بھی بھاری مسئلہ ہوتا، دقیق مسئلہ ہوتا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، بڑے سے بڑے فیصلے کو مولا علی بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیا کرتے اور اس کا جواب عنایت فرمایا کرتے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ہے، یہ آپ کے علم کا عالم ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ بلکہ ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہی علی سے محبت کرتے ہیں اور منافق کبھی علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ پتہ چلا مولا علی کی محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، مولا علی سے عقیدت رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے، مولا علی سے پیار رکھنا یہ مومنوں کا شیوا ہے، مومنوں کا کام ہے۔ منافق حضرت علی سے محبت نہیں کرتے، منافق حضرت علی کی تعریف نہیں کرتے، مگر ہاں یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ حضرت علی کی محبت وہی محبت کامیاب ہوگی، وہی محبت کامیابی دلائے گی جو حضرت علی کی محبت صحابہ کی محبت کے ساتھ ہو۔ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ مولا تبارک و تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جن کی محبت ہو، یہی محبت کام دلائے گی۔ ایک طرف مولا علی کی محبت کا نعرہ لگانا، دوسری طرف خلفائے ثلاثہ کو گالی دینا، ایک طرف مولا علی سے محبت کی بات کرنا، صحابہ کرام کی ہجو کرنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ مولا تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرنا،
وہ محبت کبھی کام نہیں آئے گی، وہ محبت کبھی کامیابی نہیں دلائے گی، بلکہ ایسے لوگوں سے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی برات کا اظہار فرما دیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مولا علی سے محبت کرو، بلا شبہ کرو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے، حضرت علی کی شان بڑی نرالی ہے، حضرت علی سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت علی کا بہت بڑا کمال ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے میرے آقا محبت کرتے ہو، جن سے رسول محبت کرتے ہو، اس ذات کا عالم کیا ہوگا، اس ذات کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بے شمار فضائل حاصل ہے، کمالات حاصل ہے۔ خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی کو جو 3 خصوصیات حاصل ہے، اگر ان میں کی کوئی ایک خصوصیت مجھے حاصل ہوتی تو یہ میرے لیے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھو وہ 3 خوبیاں کیا ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ جس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ پہلی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب نے کہا علی رضی اللہ عنہ کو وہ خصوصیت حاصل ہے کہ دختر رسول حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہا جو آپ کے عقد میں آئی، سرکار کی یہ چہیتی بیٹی جن کا نکاح حضرت مولا علی سے ہوا، یہ ایسی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے کہ اللہ اکبر، یہ فضیلت۔ اور دوسری فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے مسجد کے اندر وہ کچھ چیزیں حلال تھی جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف علی مرتضی رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اور تیسری خصوصیت، تیسری فضیلت جس کے بارے میں بیان کرتے ہیں مولا علی کو تیسری فضیلت جو حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ میں کل عالم اسلام ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی خیبر کو فتح عطا فرمائے گا، اور یہ شان اور یہ مالک، اس چیز کے مالک جو ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، اس لیے کہ یہ فضیلت بھی آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تھا کہ وہ خصوصیات جو حضرت علی کو حاصل ہے، اگر ان میں کی ایک فضیلت بھی مجھے حاصل ہوتی تو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے یہ میرے لیے بہتر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے شان مولا علی کا آپ اندازہ لگائیے، اس سے ذات مولا علی کا آپ اندازہ لگائیے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شخصیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، اسلام کو فروغ پہنچانے کے لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بے شمار جنگوں میں شرکت کی، غزوات میں شرکت کی، چاہے وہ جنگ بدر کا موقع ہو، چاہے وہ جنگ احد ہو، چاہے وہ خندق و خیبر ہو۔ اور یہ فضیلت بھی مولا علی کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے جو بچپن کے اندر بچوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دونوں رات کے وقت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یہ بتانا چاہوں گا، بچوں کی تربیت میں ماں باپ کا بڑا اہم رول ہوا کرتا ہے، ماں باپ کا بہت ہی زیادہ اہم معاملہ ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پرورش آقا کے گھر مبارک میں ہوئی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، مگر میرے آقا کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دن میں بھی عبادت کرتے ہیں، رات کو بھی اٹھ کر عبادت کرتے، پوری رات عبادت میں گزار دیا کرتے، ساری رات اللہ کے ذکر میں لگا دیا کرتے، اور پھر اس کے بعد دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی بات حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہا کے اندر بھی تھی۔ سرکار سے جو ہے تربیت پا کر میرے آقا کی صحبت کو اختیار کرنے کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کرتی، بندگی کیا کرتی۔ یہ سارا معاملہ مولا علی نے دیکھا۔ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہوئے دیکھا، کبھی رکوع کرتے ہوئے
دیکھا, کبھی سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا. یہ الگ اعتبار سے ان کے لیے نئی چیز تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کبھی کھڑے ہوتے ہیں, کبھی جھکتے ہیں, کبھی سجدے میں چلے جاتے ہیں, اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیک دیتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا سے پوچھ لیا مولا علی نے رات کے وقت میں, اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم, آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کس طریقے کا معاملہ ہے؟ کبھی آپ کھڑے ہوتے ہاتھ کو باندھ دیتے ہیں, کبھی جھک جاتے ہیں, کبھی اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دیتے ہیں, کبھی بیٹھتے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, اے علی سنو, ہم اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں, اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں, اور یہ عبادت کا طریقہ ہے, یہ نماز کا طریقہ ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. ہمارا سر جھکے تو صرف خالق کائنات کی بارگاہ میں جھکے, ہم اسی کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں, اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اسی کے لیے قیام ہے, اسی کے لیے قعدہ ہے, اسی کے لیے رکوع ہے, اسی کے لیے سجود ہے, سب کچھ اسی کے لیے ہے, ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں بلکہ اچھائی کرو اور اچھائی کی طرف مائل کرو. آج بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ پڑوسی کو کیوں بتائے, ارے وہ خود آ جائے گا, اسے ہدایت مل جائے گی, وہ خود نماز پڑھ لے گا. اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں فلاں کو کیوں مائل کرنا, وہ آ جائے گا, سمجھ جائے گا. کبھی محفلوں میں آتے ہیں, کبھی مجلسوں میں آتے ہیں, کبھی وعظ میں جاتے ہیں, کبھی اجتماعات میں جاتے ہیں, دوسرے کو کیوں دعوت دے. کبھی کبھی ہمارے مبلغین کہتے ہیں کہ جب سنی اجتماعات ہوتے ہیں, سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں بلائے, کبھی مرکز پر لے جائے, کبھی یہاں پر لے آئے, کبھی ایسی محفلوں میں آئے, تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آ جاتے ہیں, مگر اس طریقے سے دوسرے کو بلانے کا کیا فائدہ؟ آپ دیکھیں تو صحیح, آقا علیہ السلام عبادت کریں, اور عبادت کرتے تو خود تنہا کر سکتے تھے, مگر یہ درس دیا, ایک داعی کی سوچ یہ ہوا کرتی ہے, ایک داعی کا کام یہ ہوا کرتا ہے, ایک مبلغ کا کام یہ ہوا کرتا ہے, وہ خود نیکیاں کرے, وہ خود اچھائیاں کرے, وہ خود عبادت کرے, وہ خود بندگی کرے, اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو مائل بھی کرے, دوسروں کو اس طرف آمادہ بھی کرے. آقا علیہ السلام تنہا نماز پڑھ رہے ہیں, مگر ساتھ میں علی نے جب پوچھا, حضور نے ان کو بھی ساتھ میں بلا لیا اور فرمایا, اے علی میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں, میں تمہیں بھی دعوت اسلام دیتا ہوں, تم بھی آؤ اور تم بھی اس طریقے سے کلمہ پڑھ لو, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو, اور اسی رب کی بارگاہ میں تم بھی نماز پڑھو, اسی رب کی بارگاہ میں تم بھی سجدہ کرو, تم بھی میری طرح قیام کرو, تم بھی میری طرح رکوع کرو, میں تمہیں پورا طریقہ بتا دوں گا, تم بھی اس طریقے سے عبادت کرو. پتا چلا ایک داعی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود نیکیاں کرتا ہے اور دوسروں کو نیکیوں کی طرف مائل بھی کیا کرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی پیار دیوانوں, آئندہ یہ یاد رکھیے گا, اگر ہم اچھائی کرتے ہیں, ہم اچھائی کی طرف لوگوں کو مائل کریں, ہم جو ہے نیکیوں کی طرف لوگوں کو ابھارے, نیکیوں کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کریں, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور یہ فائدہ کیا ہوا؟ حضور نے کہا, اب علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے سمجھ میں آتا تو نہیں ہے, اسی کے ساری چیزیں میرے لیے نئی ہے, اور آپ کہتے ہیں خدا کی طرف عبادت, ایک خدا کی طرف آنا, ایک خدا کا کلمہ پڑھنا, ایک کام یہ کرتا ہوں, رات گزر جائے صبح ہوگی میں اپنے والد کے پاس جاؤں گا اور ان سے سارا معاملہ بیان کروں گا, مشورہ لوں گا, اور مشورہ وہ کیا دیتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں تو میں ضرور اسلام کو قبول کر لوں گا. اللہ اکبر. اس لیے کہ ابتدائی طور پر معاملہ تھا, ابھی جو اسلام جو اعلانیہ طور پر عام نہیں ہوا تھا, اس کی دعوت عام نہیں کی گئی تھی. اس سے آقا نے فرمایا, اے علی اگر تمہیں اسلام قبول نہیں کرنا ہے, یعنی ابھی کچھ تردد ہے, کوئی چیز ہے, تو یاد رکھو ابھی تم خاموش رہ جاؤ, اور اس کا تذکرہ کسی اور سے نہ کرنا, اپنے والد سے بھی نہ کرنا, اس کے بارے میں جب بھی کچھ ہوگا تو ہم بتا دیں گے. رات کا وقت تھا, آپ آرام کرنے لگ جاتے ہیں, مگر اللہ کی قدرت آپ دیکھیں, اللہ کی طرف سے آپ کے دل کے اندر وہ روشنی منتقل ہوتی ہے, نور ایمان روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور صبح ہوتے ہوتے حضرت مولا علی بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رات کے وقت میں جس خدا کا تذکرہ آپ کر رہے تھے, رات کے وقت میں جس خدا کی عبادت اور بندگی کی بات آپ کر رہے تھے, اے میرے آقا علیہ السلام مجھے بھی اس خدا والا بنا دیجئے, مجھے بھی کلمہ پڑھائیے, مجھے بھی مسلمان بنا دیجئے. اللہ اکبر. اس موقع پر روایت میں آیا حضرت علی کی عمر 8 سال کی تھی, ایک روایت 9 سال کی آتی ہے, ایک روایت 10 سال کی آتی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں مولا علی کی اس موقع پر عمر 8 سے 10 سال کے درمیان کی تھی, اور اس موقع پر آپ نے اسلام کو قبول کیا, آپ مسلمان ہو گئے, بچوں میں
میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اگر کوئی ہے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے۔ آپ ہی نے بچپن میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھا، نماز کا طریقہ سیکھا اور پھر آپ بھی بندگی کرنے لگ گئے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو، یہ ذوق کہاں سے پیدا ہوا، یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ تو آپ کو ماننا ہوگا کہ جب بچہ بڑا اپنے بڑوں کو جب عبادت کرتا ہوا دیکھتا ہے، اپنے بڑوں کو جو کام کرتا ہوا دیکھتا ہے، پھر وہ بچہ وہی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کو دہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں آج بھی جن گھروں میں اسلامی ماحول ہو، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہو، جن گھروں میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، جن گھروں میں عبادت کی جاتی ہے، جن گھروں میں ذکر ہوتا ہے، جن گھروں میں محفلیں سجتی ہے، جن گھروں میں مائیں نعتیں پڑھتی ہے، بڑی بڑی بہنیں جو تلاوت کرتی ہے، نعتیں پڑھتی ہے یا ایسی محفلوں میں جاتی ہے، تو پھر بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں آتی بچے تم بھی نماز پڑھو، بچے تم بھی تسبیح پڑھو، بچے تم بھی ذکر کرو، بچے تم بھی قرآن پڑھو، تم بھی نعت پڑھو۔ نہیں، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں آتی ہے۔ بچے دیکھتے کاپی کرتے ہیں، بچے دیکھتے ان اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، بچے جب دیکھتے ہیں تو اسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھ لینا، اگر ماں باپ اسلامی ماحول سے وابستہ ہو تو پھر بچہ بھی اسلامی ماحول سے وابستہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اگر ماں باپ فلمیں دیکھتے ہو، ماں باپ گانا گاتے ہو، ماں باپ سیریل دیکھتے ہو، ماں باپ پکچر دیکھتے ہو، پھر بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں سمجھانا نہیں پڑے گا، بچہ بھی پھر اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی گانا گنگنائے گا، وہ بھی گانے گائے گا، وہ بھی فلمیں دیکھے گا، وہ بھی سیریلوں کا شوقین ہو جائے گا۔ ماں باپ جب گالیاں دے تو بچے بھی گالیاں دیں گے، اور ماں باپ کی زبان پر اگر کوئی بات ہو تو ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح بلند ہو تو پھر بچوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر بچے بھی بات بات پر سبحان اللہ کہتے نظر آئیں گے، درود پڑھتے نظر آئیں گے، ذکر کرتے نظر آئیں گے۔ پتہ چل گیا کہ بچوں کی تربیت یہ ماں باپ کے ذریعے ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو، یہ تربیت گاہ ہے۔ ماں یہ نہ سمجھے کہ میرا بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، ابھی تو 2 سال کا ہے، ابھی تو 2.5 سال کا ہے، بچہ ہوگا ہم سکھا دیں گے، بڑا ہوگا ہم بتا دیں گے، بڑا ہو جائے گا تو اس کی تربیت کر لیں گے۔ باپ یہ نہ سوچے ارے بچہ تو چھوٹا ہے، نماز کا طریقہ پھر بتا دیں گے، سونا کس طریقے سے پھر بتا دیں گے، اٹھنا کس طریقے سے پھر بتا دیں گے۔ نہیں نہیں، آپ بچپن ہی سے عادت ڈالے۔ ماں اپنے بچوں کو کھانا کھلائے تو کہے بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ کھانا کھا لے کہو بیٹے الحمدللہ رب العالمین، پانی پیے ہر گھونٹ پر اس کو بتاؤ بیٹے پڑھو بسم اللہ، ہر گھونٹ پر کہو بیٹے الحمدللہ، تاکہ وہ اس کا عادی بن جائے۔ جب بھی آپ کپڑا پہنائیں بچوں کو کہے بچے پڑھو بسم اللہ، جب بیٹھے کہو بسم اللہ، بیت الخلاء جائیں کہو بیٹے دعا پڑھ کر جاؤ، باہر نکلو تو پڑھو۔ آپ نے اس طریقے سے تربیت دی ہے، پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر وہ بچہ جہاں اسلامی شاعر کو زندہ کرتا نظر آئے گا وہیں آپ کی محبت سے سرشار بھی رہے گا۔ پھر وہ ماں باپ کو عام طور پر نہیں سمجھے گا، بلکہ باپ آئے تو کھڑا بھی ہو جائے گا، ماں کے ہاتھوں کا بوسہ بھی دے گا، ماں کے قدموں کا بوسہ بھی دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ اس کے لیے کوشش آپ نے کرنی ہے، محنت آپ نے کرنی ہے، تربیت آپ نے کرنی ہے، کوئی اور نہیں بتائے گا۔ تربیت گاہ یہ آپ کی گود ہے، تربیت گاہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ کو وہیں سے شروع کرنا ہوگا۔ مولا علی کی ذات کو دیکھے، مولا علی کو بتانا نہ پڑا، انہوں نے ادائے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اسی کو اپنانا شروع کر دیا اور پھر ایسا اپنایا۔ آج بھی اگر کوئی علی کا نعرہ لگا دے، آج بھی اگر کوئی علی کا نام لے لے، وہ بھی شک پکا مسلمان ہوتا نظر آئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام بھی لیتے رہے، آپ کی محبت کا دم بھی بھرتے رہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اسلام کو زندہ کیا ہے، تبھی تو آج امام حسین کا نام لے رہے ہیں، تبھی تو حضرت فاطمہ الزہرا کا ترانہ گا رہے ہیں، اہل بیت اطہار کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مولا علی کی ذات دیکھے، بدر کا میدان ہو حضرت علی آگے آگے، احد کا میدان ہو علی آگے آگے، خندق کا میدان ہو علی آگے آگے، خیبر کا میدان ہو، کوئی ایسا غزوہ ہو، کوئی ایسی جنگ ہو مولا کائنات کے زمانے میں کہ جس جنگ میں آپ نے شرکت نہ کی ہو، اپنے بازوؤں کے ذریعے اسلام کو مضبوط نہ کیا ہو، ایسا کوئی بتا دے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مگر یہ یاد رکھ لینا، اللہ نے وہ بہادری عطا فرمائی تھی، اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی، اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ کوئی کافر آپ کے سامنے ٹکتا نظر نہیں آیا ہے۔ کسی بھی
میدان کا معاملہ ہو، کسی بھی جنگ کے موقع پر جو آیا ہے سامنے اس کے دو ٹکڑے ہوتے نظر آئے ہیں۔ اسلام کے لیے آپ نے یہ قربانیاں پیش فرمائی ہے۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں ایک دو باتیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو اللہ نے وہ شجاعت عطا فرمائی تھی، اللہ نے آپ کو وہ بہادری عطا فرمائی تھی، اللہ نے وہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی، اسی لیے تو آپ کو اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ آپ اسد اللہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے شیر خدا، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا شیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے شیر کی بات اور اللہ کے شیر کا کیا کہنا میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ خندق کا موقع ہے، جنگ خندق کے موقع پر کفاروں کی طرف سے، یہود کی طرف سے بہت سارے یہودی جو ہے وہ میدان میں آئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس جنگ کے موقع پر جو حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودنے کا حکم دیا ہے تاکہ یہودی وہاں سے آ کر حملہ نہ کر سکے۔ مسلمانوں کی سیفٹی کے لیے خندق کھودا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس موقع پر یہود کا رہنے والا عمرو ابن عبد ود نامی ایسا بہادر انسان کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو 1000 مردوں کے برابر طاقت رکھتا ہے، اتنا شجاع، اتنا بہادر انسان کہ آج تک کوئی بھی اس کے مقابل میں ٹک نہ سکا۔ عمرو ابن عبد ود نے جب یہ موقع دیکھا ہے کہ مسلمان خندق کھود رہے ہیں، گویا کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمرو ابن عبد ود نے جو ہے اسی خندق میں اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور اسلامی لشکر جہاں کھڑا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں جلوہ افروز تھے وہیں پر آ گیا، سامنے کھڑا ہو گیا، للکارنے لگا، کہنے لگا اے لوگو جانتے ہو میں کون ہوں؟ عمرو ابن ود میرا نام ہے۔ میرے سامنے آج تک کوئی ایسا شخص ہو جو آیا ہو ٹک کر چلا گیا ہو، ایسا تاریخ میں کوئی بتا نہیں سکتا۔ کوئی میرے مقابل میں زندہ نہیں رہ سکا ہے۔ بتاؤ میرے مقابل میں کیا تمہارے اندر ہمت ہے؟ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کے ماں باپ جو ہے وہ شخص یتیم ہو جائے تو پھر آئے میرے مقابل کے اندر۔ اگر اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے آئے میرے مقابل کے اندر۔ یہ عمرو ہے، عمرو آئے مقابلہ کرے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا سناٹا طاری ہے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ وہ ہاتھی کی طرح ہیکل اور اس طریقے سے للکار رہا ہے، پکار رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قربان مولا علی آپ کی عظمت پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علی کو اجازت دیجیے، ابھی جاتا ہوں اس کو مزہ چکھا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مولا علی کے جذبے کو دیکھا، اب میرے آقا فرماتے علی بیٹھ جاؤ، تم جانتے نہیں وہ عبد ود ہے، عبد ود، بیٹھ جاؤ۔ حضور کا حکم تھا، بٹھا دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ دیا، حضرت علی بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو ہے عمرو ابن عبد ود نے دوبارہ للکارنا شروع کر دیا، کہا بتاؤ تو صحیح، آج تک کسی ماں نے ایسے بچے کو جنا ہی نہیں جو عمرو ابن عبد ود کا مقابلہ کر سکے۔ رہا نہ گیا، مولا علی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب کی بار جانے کی اجازت دیجیے۔ میرا آقا پھر فرماتے علی بیٹھ جاؤ، تم جانتے نہیں وہ عمرو ابن عبد ود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ یہاں کا بڑا جو ہے خندق کا یہ بڑا پہلوان ہے نامی جانی۔ پھر اشارہ ہوا، حضور کا اشارہ تھا، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسری دفعہ ایسا موقع آتا ہے، عامر ابن عبد ود پھر للکارنا شروع کر دیتا ہے، پھر جو ہے لوگوں کو طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب کی بار مولا علی سے رہا نہ گیا، اب کی بار کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، بس ابھی گیا اور اس کا سر آپ کے قدموں میں لا کر دے میں نظر کر دوں گا، آقا اجازت دیجیے۔ حضور نے کہا اے علی جانتے نہیں یہ عامر ابن عبد ود ہے۔ حضرت علی جوش میں آ جاتے ہیں، ذوالفقار کو نکال لیا، عرض کیا یا رسول اللہ چاہے عمرو ابن عبد ود ہی کیوں نہ ہو، علی کو آپ اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے اشارہ کیا، میرے آقا نے اجازت دی، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو ہے اشارہ جب کرتے ہیں، حضرت مولا علی فوراً گھوڑے پر بیٹھتے دوڑاتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں۔ عامر ابن عبد ود سے فرمایا اے عمرو اب تک بہت للکار رہا تھا نا، اپنے بہت ترانے گا رہا تھا، پہلوانی کے ڈنکے بجا رہا تھا، اب تیرے مقابل میں آ گیا ہوں، اب بتا تیری پہلوانی کہاں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عامر ابن عبد ود نے کہا اچھا ٹھیک ہے آئے ہو میرے مقابل میں۔ حضرت علی کہتے سن میں نے یہ سنا ہے کہ تو دو باتوں میں سے ایک بات کو قبول کرتا ہے، اگر تیرے پاس کوئی دو باتیں لے کر آ جائے تو کسی ایک بات کا تو انکار نہیں کرتا۔ میں سب سے پہلے تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، میرے ساتھ چل۔ اس نے کہا یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا پھر سن لے، دوسری بات میری یہ
ہیں اور میں نے یہ سنا ہے عبد ود کی یہ بات کہ جب وہ دو باتیں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو کسی ایک بات کو قبول کرتا ہے. اگر تو اسلام قبول نہیں کرتا تو میری دوسری بات یہ کہ میرے مقابل میں آ جا. اللہ اکبر. اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں. کہا اچھا ابو طالب کے بیٹے ہو؟ ابو طالب تو میرا دوست تھا. میرے دوست کے بیٹے ہو. میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے دوست کا بیٹا یہ میری تلوار کا مزہ چکھے, اس لیے میرے دوست کے بیٹے کے میں مقابل میں آنا نہیں چاہتا. مولا علی کا جواب سنیے, یہ اسلامی جواب سنیے, یہ محبت برا جواب سنیے. اسلام کے نام پر قربان ہونے والا اور اسلام کے لیے بڑی شجاعت اور بہادری دلانے والا ہے جواب. مولا علی فرماتے ہیں عبد وہ سن لے, اگر تو میرے مقابل میں آنا نہیں چاہتا, تو یہ نہیں چاہتا, مگر علی چاہتا ہے کہ تجھ سے مقابلہ کرے. جب یہ بات کہی تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی ذوالفقار کو نکال لی اور کہا آ جا. اللہ اکبر. عامر ابن عبد ود نے کہا اب تک تمہیں مقابلہ تجھ سے کرنا نہیں چاہتا تھا, مگر آج آ جاؤ اگر تم مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہو. زوردار ایک جو ہے وار کیا تلوار کا, مولا علی پر وار تھا. مولا علی نے پہلا ہی وار جو ہے تلوار ذوالفقار پر روک لیا اور پھر اس کے بعد آپ نے ذرہ برابر بھی موقع نہیں دیا, اس کو داؤ پیچ کھیلنے کا موقع بھی نہیں دیا. پہلی ہی ذوالفقار ایسی لہرائی ہے کہ عامر ابن عبد ود جو ہاتھی کی طرح موٹا انسان, جو ابھی تھوڑی دیر قبل للکار رہا تھا, دہاڑ رہا تھا, مولا علی نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی مولا علی نے اس کے دو ٹکڑے کیے ہیں کہ مسلمانوں کے لشکر سے نعرے تکبیر کی آواز بلند ہوئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, صراط مولا علی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے پیارے آقا میرے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں, اس سے آپ حضرت علی کی بہادری کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بہادری کی بات اور اس کی مثال میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک اور موقع ہے جنگ کا, اور وہ جنگ ہے جنگ خیبر. آج بھی خیبر کا نام سن کر باطل لرز جاتا ہے, آج بھی ان کے سینوں میں خیبر کی للکار موجود ہے. آج بھی خیبر کی جب بات آ جاتی ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر, یہود کانپ اٹھتے ہیں. اللہ اکبر, ان کا سینہ چھلنی ہو جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو خیبر میں کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ کو بہادری جاننا ہے تو آج آپ جان لے, اور اس بات کو بھی جان لے ہم کس علی کے ماننے والے ہیں, ہم کس علی کا نعرہ لگاتے ہیں. اللہ اکبر. آج اگر علی کا نعرہ لگاؤ اور لوگ کہتے ہیں کہ مشکلیں کیسے نہیں ٹلے گی, ارے تجھے معلوم نہیں مولا علی کی ذات کا نام ہے, کیسی مشکل کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. مشکل کی کیا طاقت ہے, مولا علی کی شجاعت میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ اکبر. کاش کہ اگر ہماری مائیں اگر یہ قصے اپنے بچوں کو سنایا کرتی, کاش ہمارے گھر میں اگر اسلام کی روداد اپنے بچوں کو سنایا جاتا تو آج ہمارے بچے بزدل پیدا نہ ہوتے, آج واقعی جذبہ ایمان ان کے دل میں پیدا ہوا ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دین کے لیے, اسلام کے لیے قربانی کا جو جذبہ ہے وہ کس طریقے سے آپ کو بتانا چاہوں گا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آپ دیکھیں تو صحیح خیبر کا موقع ہے, اور خیبر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی نے ایک روایت کے مطابق آپ نے عالم اسلام کو بلند کیا ہے, اور پھر وہ دن گزر جاتا ہے, خیبر فتح نہ ہوا. دوسرا دن تھا عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں عالم تھا, خیبر فتح نہ ہوا. اللہ اکبر. تیسرا دن ہے اور یہ اس طریقے سے جنگ چل رہی ہے, خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے. ایک دن ایسا ہوا, جمعہ کی شب تھی, آقا علیہ السلام صحابہ کے درمیان تشریف لائے. میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل عالم اسلام ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے راضی, اللہ اس کا رسول اس سے راضی, اور اللہ اس کے ہاتھ سے اسلام کو فتح عطا فرمائے گا, خیبر کو فتح عطا فرمائے گا. یہ حضور نے فرمایا رات کو. پوری رات صحابہ کی گزری نہیں, رات بھر صحابہ بے چین رہے. کیوں بے چین رہے بتایا آپ کو, کیوں بے چین رہے؟ بے چین اس لیے رہے, یاد رکھیے گا, اس بات کو یاد رکھ لینا, بے چین اس لیے رہے کہ میرے آقا نے فرمایا کل علم ایسے شخص کے حوالے کیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے راضی, مگر ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی بتائے گی اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے راضی, اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے راضی. اب آپ سوچو کہ صحابہ بے چین و بے قرار ہیں اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی. آج بتائیے ہم کہاں تک کے ایسا عمل کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا. صحابہ بے چین ہیں,
کہ کاش علم ہمارے ہاتھ میں ہو جائے، اور وجہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہوگا اس کے لیے مزدہ ہے، اور یہ دینے والی ذات حضور کی ذات ہے۔ حضور نے کہہ دیا گویا کہ وہ شخص وہ ہے، اللہ اور اس کے رسول ان سے راضی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب رات گزر گئی، صبح کا وقت تھا، ہر صحابی آگے آ رہا ہے، حضور ہمیں دیکھے علم اسلام ہمارے حوالے کرے، حضور ہمیں دیکھے علم اسلام ہمارے حوالے کرے۔ مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، جمعہ کا دن ہے، ارشاد فرماتے ہیں این علی، علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بھی بولو نا، علی کہاں ہے؟ کہا ان کو آشوب چشم ہوا ہے، یعنی آنکھ آئی ہوئی ہے، جس کو ہم لوگ عام زبان میں کہتے ہیں آنکھ آئی ہوئی ہے، آنکھ کی بیماری ہے، آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہا آنکھ آئی ہے، آشوب چشم کا مرض ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا بلاؤ علی کو۔ حضرت علی کو بلایا گیا، حضرت علی تشریف لائے۔ حضرت علی سے پوچھا میرے آقا علیہ السلام نے کہ اے علی کیا حال ہے؟ حضرت علی کہتے حضور آنکھ آئی ہوئی ہے، آنکھوں چشم میں پانی بہ رہا ہے اور نظر بھی نہیں آ رہا ہے، آنکھ میں بڑی شدت کی تکلیف ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر ایسا نہیں کہا طبیب کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، علاج کراؤ، آرام کرو، نہیں، وہ تو طبیبوں کے طبیب ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا، مولا علی کی آنکھ میں لگایا۔ حضرت علی کہتے ہیں میری آنکھوں میں جو مرض تھا، جو بیماری تھی، وہ بیماری ختم ہو گئی، اور جب تک کہ میں زندہ رہا مجھے کبھی آنکھ کی بیماری ہوئی نہیں۔ یہ آقا کے لعاب کا معجزہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جتنا مجھے پہلے دکھتا تھا، یعنی یہ بیماری سے پہلے جتنا مجھے نظر آتا تھا، سرکار کے لعاب دہن کی برکت یہ ہوئی کہ پھر اس سے زیادہ مجھے نظر آنے لگا۔ یہ میرا آقا علیہ السلام۔ اور پھر اس کے بعد علم اسلام جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے کر دیا گیا۔ اب کیا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کو لے کر جو ہے خیبر پر حملہ کر دیا، اور مرحب نامی وہ خیبر کا جو سب سے بڑا پہلوان اور جس کا خیبر تھا وہ آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا تم کون ہو، اور اس کے بعد قلعے سے اوپر سے آوازیں آتی ہے، اس سے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نہ آگے دیکھا نہ بائیں، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، آپ تو آگے بڑھتے جا رہے تھے بلکہ خیبر کے دروازے تک پہنچ گئے۔ اوپر سے پوچھنے والے نے پوچھا تم کون ہو، تو کسی جانکار نے پوچھا تھا، کسی جاننے والے نے پوچھا تھا، اس لیے کہ یہود اپنی کتاب کے بڑے عامل ہیں اور پڑھنے والے ہیں، وہ توریت کو بھی پڑھتے تھے، اس سے کہ یہود توریت پڑھا کرتے تھے، اور اس طریقے سے عیسائی اپنی کتاب کو پڑھا کرتے، مگر مسلمان قرآن پڑھتا نہیں ہے، کمی ہماری یہ ہے۔ انہوں نے توریت میں پڑھ رکھا تھا، اور پھر اس کے بعد پوچھا کون؟ کہا علی ہے علی۔ اللہ اکبر۔ اس سے کہا علی آ گئے ہیں، گویا کہ اب ہمارا قلعہ جانے والا ہے، اس لیے کہ توریت میں لکھا ہوا ہے اس قلعہ کو فتح کرنے والے علی ابن ابی طالب ہے، علی آ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں مولا علی نے قلعے کے جو خیبر کا جو دروازہ تھا اس دروازے کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑا اور اپنے کاندھے پر لے لیا، اور اپنے کاندھے سے لے کر ایک طرف کر دیا۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ جنگ ہو رہی تھی، قلعے خیبر کا دروازہ حضرت مولا علی نے اپنے بائیں بازو میں پکڑا اور دائیں ہاتھ سے آپ لڑتے رہے، اور جب جنگ ختم ہوئی ہے اس خیبر کے دروازے کو آپ نے ایک طرف پھینک دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں وہ خیبر کے قلعے کا دروازہ جسے مولا علی نے یا تو اپنے پیٹھ پر اٹھا کر ایک طرف کیا تھا، یا تو جنگ کے موقع پر ڈھال بنا کر جس سے آپ لڑ رہے تھے، کہتے کہ اسے اٹھانے کی اور اسے سائیڈ میں کرنے کی کوشش کرتے رہے، کسی ایک دو بندے کا کام نہیں بلکہ 40 لوگ مل کر اسے اٹھا نہ سکے، جس کو مولا علی نے تنے تنہا اٹھا کر ایک طرف کیا ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شجاعت ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ معاملہ ہے۔ حضرت مولا علی کو اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا، اور پھر مولا علی سے اللہ نے اسلام کو ترقی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے قلعے کو فتح فرمایا۔ آخری بات ایک اور بتا دوں تاکہ پتہ چل جائے، یوں تو بہت ساری جنگوں میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے شرکت کی ہے، مگر آج میں آپ کو بتاؤں اتنے بڑے شان کے مالک مولا علی، کون نہیں جانتا حضرت علی کے
عظمت کو، حضرت علی کی کرامت اور حضرت علی کی عبادت، حضرت علی کی مجاہدات، حضرت علی کی جنگوں میں شرکت، اسلام کے لیے قربانی، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر مسلمان جانتا تھا۔ آج ہم جانتے تو اس زمانے کے لوگ تو اور جانتے تھے۔ کون نہیں جانتا تھا یہ امام حسن حسین کے والد ہے؟ کون نہیں جانتا تھا یہ سرکار کے داماد ہے؟ کون نہیں جانتا تھا یہ سرکار کے چچا زاد ہے؟ یہ ساری فضیلتیں، مگر اللہ اکبر، اسلام کیسی عدل کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کیسی انصاف کی تعلیم دیتا ہے، اسلام نے کیسا عدل اور انصاف کا معاملہ یہ رکھا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے۔ گھر ہو، گھر میں انصاف کرنا۔ اگر آپ کسی علاقے میں رہنے والے ہو، اللہ نے مرتبہ دیا، اس میں انصاف کرنا۔ اگر آپ کسی خاندان کے بڑے، اس میں انصاف کرنا۔ اللہ نے کوئی آپ کو جو ہے سوشل ورکر بنایا، آپ اس میں انصاف کرنا۔ آپ اگر ساس ہے تو آپ اپنے ساری بچوں اور بہوؤں میں انصاف کرنا۔ سسر ہے تو اپنے، آپ اگر باپ ہے تو اپنے بیٹوں میں انصاف کرنا۔ ماں ہے، بیٹیوں میں انصاف کرنا۔ ہر اعتبار جو جس چیز کے اندر بڑا ہے وہ اپنے ماتحتوں میں انصاف کرے۔ اور انصاف کی داستان بھی آپ کو بتانے لگا ہوں مولا علی کی زندگی سے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ انصاف، اسلام انصاف کی تعلیم دیتا ہے اور اس کی دعوت بھی دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا علی کی ذات ہے، اللہ اکبر، مولا علی جیسا انسان اور ان سے بڑا عالم کون ہوگا، ان سے بڑا سچا کون ہوگا، یہ تو آپ بتائیں۔ جن کے گھر سے سچ کی تعلیم عام ہوتی ہو، اس سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، جنہوں نے قرآن میں پڑھ رکھا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، بلکہ پڑھائی نہیں، اس کی تفسیر کو بیان کیا کرتے تھے۔ وہ مولا علی کی ذات بتا رہا ہوں۔ صفین کا موقع ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ نے زرہ پہنی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہوا، آپ نے زرہ اتاری تھی، رکھ دی تھی، اور پھر آئے تو دیکھا زرہ غائب ہے۔ وہ زرہ جو آپ کی تھی غائب ہے۔ آپ نے دیکھا، ڈھونڈا، زرہ غائب ہے، زرہ نہیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے دیکھا کہیں غائب ہو گئی ہے، آپ زرہ کے بغیر چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ شام پہنچتے ہیں۔ جیسے شام کے بازار میں آپ پہنچے، آپ نے کیا دیکھا؟ شام کے بازار میں وہی زرہ ایک یہودی فروخت کر رہا ہے، مولا علی کی زرہ تھی۔ جب زرہ جس کی ہو، سامان جس کا ہو، وہ انسان اس کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہے۔ علی نے دیکھا، اپنی نظروں سے دیکھا اور دیکھ کر پہچان گئے، یہ زرہ تو میری زرہ ہے، میں نے جو ہے کسی کو دیا بھی نہیں، اور آج شام کے بازار میں زرہ فروخت ہو رہی ہے۔ اس یہودی کے پاس پہنچے، اس سے کہا، اے نوجوان، اے انسان، یہ زرہ نہ میں نے تجھے بیچی ہے، نہ میں نے کسی کو ہبا کیا، نہ میں نے کسی کو رہن پر دیا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی ہے؟ اللہ اکبر، وہ کہنے لگے، آپ مجھ پر جھوٹ بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ زرہ آپ کی ہے، یہ تو بیچنے میں آیا ہوں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، یہ زرہ میری ہے۔ کہا اگر ایسی بات ہے، شام کے ملک شام، شام کا مطلب ملک ہے، ایک علاقہ، ایک کنٹری ہے، ملک شام، جس کو آج سیریا کہہ لے، دمشق کہہ لے، اللہ اکبر، اس دمشق کے اندر آپ نے کسی کو قاضی کے منصب پر، منصب قضات پر، منصب قضات، قاضی کا مطلب ہوتا ہے جس کو آپ یوں کہہ لیں مفتی، جو اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کو فتویٰ دے، اسلام کے مسائل کو بیان کرے، اس قاضی کے منصب پر، قاضی شرع کو آپ ہی نے منصب قضات پر آپ نے فائز کیا تھا، جس کو بٹھانے والے، یعنی جس کو آپ یوں کہہ لیں جج ہے، جج کی کرسی پر عدالت میں بیٹھنے والا جج، اور جج ہے قاضی شرع، جج کا نام قاضی شرع ہے، اور وہ شرع جن کو اس جج کے منصب پر، اس کرسی پر بٹھانے والی ذات علی کی ہے۔ اب آپ سوچو، آج کے دور کا محاسبہ کرو، اس زمانے کی بات میں آپ کو بتاؤں، مولا علی نے قاضی شرع کو منصب قضات پر بٹھایا ہے، اور اسی منصب قضات پر بیٹھنے والے قاضی شرع، قاضی کے پاس فیصلہ اور اپنا سوال لے جانے والے علی مولا علی، یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ مسلمانوں کے امیر ہے، یہ وہ انسان ہے جن کی شان کے اندر کئی حدیث وارد ہے۔ وہ علی جاتے اور کہتے ہیں، اے قاضی شرع، میں ایک سوال لے کر، ایک معاملہ لے کر، چاہتے خود فیصلہ کر دیتے، اس لیے کہ امیر المومنین ہے، مگر نہیں، خود سزا نہیں دی، ایک اصول تھا، ایک طریقہ تھا اور ایک قانون تھا۔ اس ضابطے کے طور پر قاضی شرع کی عدالت میں پہنچے اور ان سے کہا کہ یہ میری زرہ ایک یہودی نے لیا ہے، اور میں اپنی زرہ چاہتا ہوں، میں نے بیچا نہیں، میں نے رہن نہیں دیا، میں نے کسی کو تحفہ نہیں دیا، گفٹ نہیں کیا، ہبا نہیں کیا، مگر یہ کہتا ہے کہ اچھا بلایا جائے۔ اس یہودی کو بلایا گیا، حضرت علی اس کے پاس نہیں بیٹھے، دور بیٹھے، اور کہا، حالانکہ اگر کسی کے معاملات ہو انصاف کے والے سے تو دونوں کو سامنے بٹھایا جاتا ہے۔ حضرت علی نے کہا، میرے سامنے میرے آقا کی حدیث ہے، حضور ہے یہود کے بازو میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے میں اس کے بازو میں نہیں بیٹھوں گا۔ یہ چیز وہ بھی جانتے تھے، اتنی محبت اسلام کے تئیں۔ اللہ اکبر، بیٹھے آپ، اور اس کے بعد کہا، کیا مدعا ہے آپ کا؟ حضرت علی نے کہا، میری
ذرا اس بندے کے پاس ہے، میں نے اسے دیا نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ یہ میری ہے اور اس کو بازار میں فروخت کرتا ہے، میں اسے اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں۔ قاضی صاحب نے یہ کہا حضرت آپ اتنے بڑے امیر المؤمنین، آپ رئیس المتکلمین، آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی امیر ہیں، سب کچھ ہے، حضور بس حکم دیجئے میں اس سے لے کر۔ نہیں، کہا ٹھیک ہے، آج قاضی کے دربار میں آپ آئے ہو، ٹھیک ہے، انصاف کا فیصلہ ہوگا، جو دین کا معاملہ ہے، اسلام نے جس چیز کے حوالے سے فیصلہ کی تعلیم دی، ایسے ہی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، گواہ لائیے، یا آپ کی ذرائع گواہ لائیے، ثبوت لائیے، آپ کے بولنے پر نہیں۔ حالانکہ بولی پتہ ہے ان کو، قاضی شرح کو بھی پتہ ہے یہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے، کبھی بول ہی نہیں سکتے، اس کے باوجود کہا آپ گواہ لائیے۔ کہا میرے پاس گواہ حسن ہے، میرا بیٹا حسن جنتی نوجوانوں کا سردار، قمبر ہیں میرا غلام جن کی تربیت میں نے کی ہے، اللہ اکبر۔ کہا حضرت علی صاحب معاملہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دلیل کے طور پر، گواہ کے طور پر بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائیں گی، آپ کا معاملہ ہے، آپ کا غلام، آپ کا بیٹا تو نہیں مانا جائے گا، آپ کسی اور کو لائے۔ کہا کہ اور تو میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ تو قاضی شرح نے فیصلہ یہود کے ہاتھ میں کر دیا، ٹھیک ہے یہ زرہ آپ ہی کی ہے، یہ زرہ۔ حضرت علی نے شکر ادا کیا، خندہ پیشانی کے ساتھ ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ یہ فیصلہ اسلامی فیصلہ تھا، یہ فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ تھا۔ آج ہمارا فیصلہ کیا ہوتا ہے، اچھا یہ میرا دوست ہے، فیصلہ اس کا، یہ میری فیور والا ہے، کتنا جرم کیا ہو بس اس کی فیور ہم کریں گے، اس کی بات مانیں گے، یہ میرا لاڈلا ہے بس معاملہ اس کے حق میں نہیں۔ یہاں دیکھنا یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے، مسلمان کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا، یہ جانتے امیر المومنین ہے، مولا علی ہے، فیصلہ نہیں کیا یہود کے ہاتھ میں۔ مگر جب اسلام کی تعلیم ایسی ہوتی ہے تو اب آپ کو بتاؤ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، ابھی رزلٹ آیا نہیں ہے، فیصلہ کیا، مولا علی خوش ہے، یہودی نے دیکھا ارے یہ کیا معاملہ ہے، جن کے جو جج کی کرسی پر بٹھانے والی ذات یہ، مگر ان کے خلاف فیصلہ دیا، علی کے شکن پر ذرہ برابر بھی شکن نہیں آئی، اور وہ ذرہ برابر بھی بگڑے نہیں، غصہ نہیں کیا، خوشی سے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ یہودی آتا ہے، مولا علی کے پاس پہنچتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے اے علی بتاؤ تو صحیح تم کس دین کے ماننے والے ہو، تمہارا دین کیا تعلیم دیتا ہے، تمہارا مذہب کیا تعلیم دیتا ہے، تم کس کتاب کی تعلیم کی بات کرتے ہو، کون سی کتاب کو پڑھ کر تم فیصلہ کرتے ہو۔ ارے میں آیا تھا، میں نے تو یہ سمجھا تھا فیصلہ تو آپ کے حق میں ہوگا، مگر اللہ اکبر میں کیا دیکھ رہا ہوں، فیصلہ تو جو ہے آپ کے حق میں ہونا چاہیے تھا۔ بلا شبہ یہ زرہ یہ چوری کی ہے، یہ زرہ تو بلا شبہ میری نہیں ہے، یہ آپ ہی کی چوری کی گئی ہے، آپ نے صحیح پہچانا، یہ زرہ میری نہیں، یہ زرہ آپ کی ہے، نہ آپ نے فروخت کیا تھا، نہ آپ نے بیچا تھا، بلکہ تو زرہ چرا کر لائی گئی تھی، مگر زرہ آپ کی ہے، آپ سچ کہہ رہے، اس کے باوجود فیصلہ آپ کے حق میں نہیں میرے حق میں کیا گیا۔ واقعی یہ دین سچا ہے، میں آج گواہی دیتا ہوں اس بات پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو دین اس طریقے سے فیصلے کرتا ہو، اپنی کتاب پر اس طریقے سے عامل ہو کہ وہ چہروں کو نہ پڑھے بلکہ وہ اپنی کتاب کو پڑھ کر فیصلہ کرے، وہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ دین سچا ہے۔ مجھے بھی کلمہ پڑھو اور مسلمان بنا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ یہ دین کی تعلیم تھی، یہ مذہب کی تعلیم تھی، یہ اسلام کی تعلیم تھی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے اسی مذہب کی تعلیم پر ہم بھی عمل کریں، اسی اسلام کی تعلیم پر ہم بھی عمل کریں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم بھی لوگوں کو بتائیں، مگر یہ کب ہو سکتا ہے جب اسلامی تعلیمات سے ہم آشنا ہو، جب اسلامی تعلیمات ہمیں معلوم ہوگی، تبھی تو ہم بتا سکتے ہیں، تبھی تو ہم کسی کو سمجھا سکتے ہیں۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے آپ کو تیار ہونا ہوگا۔ صرف اور صرف ایسا نہیں محرم الحرام شریف کے مہینے میں آپ مجالس میں آ جائے، محفلوں میں آ جائے اور ہم نے سمجھ لیا 10 دن کے بعد ہم نے دین سیکھ لیا، نہیں، یہ تو دین کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ دین سیکھو، یہ سیکھنے کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں، مگر سیکھنا تو آپ نے ہے، قرآن آپ نے پڑھنا ہے، اسلام آپ نے پڑھنا ہے، اسلام کی تعلیمات آپ نے سیکھنی ہے، صحابہ کا جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ آپ نے جاننا ہے، اور ان کی
زندگی کے حوالے سے آپ نے سیکھنا ہے، واقعی اگر آپ نے سیکھا اور آپ نے اسلامی شعائر کو سیکھا، اسلامی تعلیمات کو سیکھا، قرآن کے پیغام کو سیکھا، حدیث رسول کو سیکھا اور صحیح طریقے سے سیکھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے عمل کیا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ناکام ہو، کبھی بھی ایسا نہ ہوگا کہ آپ پریشان ہوں گے، بلکہ دین اور اسلام کی تعلیم کو سیکھنے کے بعد اس پر جب آپ عمل کریں گے، اس کے مطابق فیصلے کریں گے، حضرت علی کے ایک نہیں کئی ایک ایسے فیصلے اگر آپ پڑھیں، حضرت علی کے فیصلوں کو آپ پڑھیں، کتابوں کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ایسے دقیق سے دقیق فیصلے، ایسے پریشان کن فیصلے حضرت علی نے آسانی کے ساتھ حل کیے، منٹوں میں حل فرمائے ہیں۔ یہ کیا بات تھی؟ آپ کو ماننا ہوگا حضرت علی قرآن کی عامل تھے، آپ قرآن کو پڑھا کرتے تھے، آپ نے قرآن کو سمجھا تھا، قرآن کی تفسیر کو آپ نے بیان کیا تھا، تبھی تو جا کر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بڑے سے بڑے فیصلے کو بالکل آسانی کے ساتھ حل کر دیا کرتے تھے۔ آج اگر ہم بھی قرآن کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آج دین کے مسائل کو سیکھیں گے اور دین کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں گے، عمل کریں گے، تو یقیناً آج ہم بھی کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم اگر یقیناً آپ اس پر عمل کریں ضرور کامیاب ہوں گے۔ مولا علی سے محبت رکھیں اور اس بات کو بھی یاد رکھیں جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو اس مولا علی کا نام لے لیں، انشاءاللہ مولا علی اللہ کی عطا سے، دیکھیں مشکل کو دور کرنے والا اللہ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ خاص نیک بندے ہیں، جب ان کا وسیلہ لیا جاتا ہے تو اللہ مشکلوں کو ٹال دیتا ہے، اللہ مشکلوں کو دور کر دیتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی مشکل کے اندر یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگا دے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ انشاءاللہ مشکل دور ہو جائے گی، وہ انشاءاللہ مشکلیں ٹلتی نظر آئیں گی۔ اسی لیے تو بزرگوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام کا نعرہ لگایا، کبھی کہتے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار رمیت من بغى بسهم اللہ وسیف القاتل، اس طریقے کے ورد و وظائف کیا کرتے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ناد علی سے ذکر کیا کرتے، ناد علی جم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ یا علی کا نعرہ جو لگا رہے کیا ہے؟ اگر آپ اس طریقے سے بڑی سے بڑی پریشانی میں دعا پڑھی جائے، دعا کی برکت سے اللہ پریشانیاں دور کر دیتا ہے، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ پتہ چلا اللہ نے اس ذات میں وہ تاثیر رکھی ہے، آج بھی ان کی ذات پر اور ان کے نام لینے سے پریشانیاں دور ہوتی ہے، تو پھر ان کے نقش قدم سے کتنا معاملہ آ جائے گا اور کس طریقے سے انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نقش قدم پر چلیں گے، انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو حضرت مولا علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی محبت میں جلائے، آپ کی محبت میں موت بھی نصیب فرمائے، قیامت میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔